آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں، اور اس میں بھی ایک خاص بات جس کی طرف کہ میرا ذہن حال ہی میں منتقل ہوا ہے، وہ آج اس میں یوں سمجھیے کہ اضافی طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، اور توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے۔ میں نے ابھی صرف 3 مقامات سے آیات آپ کو سنائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شے شامل تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے گا، اور آپ کے اعمال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھو ڈالے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور نبی کے ساتھ ہی ان کو بھی کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے داہنی سامنے طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا۔ نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا، اور نور اعمال صالحہ داہنے ہاتھ کی طرف سے چونکہ عمل کرتے ہیں نیک ہم، تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا گیا تھا۔ اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہیں۔ کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان، کہاں ایک عام صحابی کا ایمان، کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہو، یمن کے دارالحکومت تک، اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، جیسے ٹارچ ہوتی ہے آپ کے آگے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت جنگل سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو، تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیمت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سانپ ہے، کیا ہے، گڑھا ہے، کھائی ہے، کیا ہے۔ تو اس روز وہ جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت، بہت خوش قسمت ہوں گے۔ لیکن ان کا کیا کہنا جن کا نور مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہا، تو جن کے نور کی یہ انٹینسٹی کم ہوگی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل کر دے۔ تو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا بڑا نور ان کو عطا کیا۔ اتمم لنا نورنا، ہمارا نور بھی اس کا اتمام فرما دے، تکمیل کر دے۔ واغفر لنا، اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے۔ گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو جائے۔ واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے پر قادر۔ پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ نور کی، یہ آیت نمبر 31 بڑی طویل آیت ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سب مل جل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ گویا کہ اجتماعی توبہ کا جو میں نے آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی ہے، یہ اس کا نقشہ ہے۔ اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی ہوگی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟
ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی کی ہے۔ تم کہ گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو، اصلاح کرو۔